الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو قیمتی زندگی عطا فرمائی. اور یہ کائنات کا نظام محض انسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وجود میں اس کو وجود بخشا. اس دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کی چیزیں بنا دی. یہ زمین آسمان، یہ شجر حجر، یہ چرند اور پرند، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور پھر حضرت انسان کو اللہ نے وجود بخشا. اس لیے کہ ظاہر ہیں کہ جو چیز جتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، جتنی زیادہ اس کی ویلیو ہوتی ہے، تو اس چیز کے آگے اور پیچھے بہت ساری تیاری پہلے سے کرنی پڑتی ہے. انسان کو دنیا میں لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورتوں کا انتظام فرما دیا کہ یہ دنیا میں آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرورتیں اسے لاحق ہوگی. اب ایسا تو نہیں کہ کوئی آدمی ہمارے گھر میں مہمان بن کر آئے اور پھر اس کے آنے کے بعد ہم کچھ تیاریاں کریں.
مہمان بعد میں آتا ہے، گھر میں اس کی آمد سے پہلے تیاریاں ہو جاتی ہیں، اور یہی صحیح معنی میں میزبان کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا میں ہمیں مہمان بنا کر بھیجا ہے، اور مہمان بنا کر بھیجا تو ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے بھی یہ ساری چیزیں اللہ نے ہماری ضرورتوں کی تیار فرما دی۔ یہ دنیا میں آئے گا تو اسے سردی لگے گی، تو سردی کے لیے اسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین انتظام فرمایا۔ پہننے کے لیے گرم کپڑے، اگر زیادہ سردی ہے تو ہیٹر کا انتظام اور آگ کا انتظام، یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی۔ اگر گرمی محسوس ہو رہی ہے تو اس کے لیے پنکھے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، یہ انسان کی ضرورتیں ہیں۔ بھوک لگتی ہے تو اس کے لیے کھانا تیار، پیاس لگتی ہے تو پانی اور دیگر مشروبات تیار۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے اکرام میں یہ ساری تیاریاں فرمائی، تاکہ دنیا میں جب میرے بندے آئیں گے تو یہاں آنے کے بعد انہیں ان چیزوں کے انتظام کی زیادہ ضرورت اور زحمت نہ اٹھانی پڑے، پہلے سے ساری چیزیں تیار کر دی، تاکہ آنے کے بعد صرف ان کا کام ان چیزوں کو حاصل کرنا اور اس کا استعمال کرنا۔ اور اصل مقصد جو ہے انسان کا دنیا میں لانے کا، وہ عبادت الہی، یاد الہی۔ قرآن کریم میں خود اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے پیدا فرمایا۔ ہمیں دنیا میں آنے کے بعد کام بھی سمجھا دیا، یہاں آنے کے بعد تمہیں ہماری اطاعت کرنی ہے، ہماری عبادت کرنی ہے۔ عبادت کا مطلب ہی ہوتا ہے اطاعت۔ صرف نماز پڑھ لینے کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، زکوٰۃ، روزے، حج کو عبادت سمجھتے ہیں۔ عبادت انہی چیزوں پر منحصر نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی ساری چیزوں کو قبول کرنا، اوامر بجا لانا، نواہی سے اجتناب کرنا، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اسے کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے اسے رکنا اور بچنا۔ یہ عبادت کے مفہوم میں داخل ہے۔ ورنہ کوئی دن بھر میں 5 نمازیں پڑھ لے، لوگ سمجھتا ہے کہ یہ عبادت گزار ہے۔ عبادت گزار وہ ہوتا ہے کہ ہر موقع پر اس موقع کی مناسبت سے اطاعت حق بجا لائے۔ مثلا گھر میں ہمارے والدین ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی خدمت کی ہمیں ضرورت ہے، یعنی ان کو ہماری خدمت کی ضرورت ہے، تو ان کی خدمت کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اس لیے ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسے کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین، ماں باپ ان بچوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی غلاظتیں، ان کی گندگیاں پاک صاف کرتے ہیں، اور وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ تو جتنی بھی اولاد ہے وہ یہ ضرور سمجھے کہ ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہماری خدمت کی ہے، اب ہمارا فریضہ ہے کہ جب یہ بڑھاپے میں پہنچ گئے ہم ان کی خدمت کریں۔ اس لیے فرمایا کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں ان کی باڈی پر، ان کے بدن میں گندگیاں لگی ہے اور اس کی بدبو بھی آتی ہے،
سرکار فرماتے ہیں کہ ریح الولد من ریح الجنہ، فرماتے ہیں کہ تیرے بچے کی، تیری اولاد کی بدن کی اور اس کی باڈی کی مہک اور اس کی جو بدبو تیرے ناک میں جاتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جنت کی خوشبو ہے۔ یہ بدبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ریح الولد من ریح المسک، یہ جنت کی خوشبو ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی عبادت۔ کوئی بھوکا آدمی ہے، اسے ہم نے کھانا کھلا دیا، یہ بھی عبادت۔ کوئی ننگا آدمی، اس کو کپڑا پہنا دیا، یہ بھی عبادت۔ کوئی راہ بھٹکا ہوا آدمی ہے، اسے صحیح راہ بتلا دی، یہ بھی عبادت۔ کوئی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت ہم نے پوری کر دی، یہ بھی عبادت۔ کوئی مقروض ہے، اس کے قرض کی ادائیگی ہم نے کر دی، یہ بھی عبادت۔ عبادت کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ انسان کے آنے سے پہلے اس کی ضرورت کی چیزیں پیدا فرمائی۔ فرماتے ہیں انما الدنیا خلقت لکم، اے انسان یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں، یہ نظام عالم ہم نے تیرے لیے بنایا، تیری خدمت کے لیے ہم نے یہ دنیا کی ساری چیزیں بنا دی۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور ہم نے تجھے آخرت کے لیے بنایا ہے، آخرت کے لیے پیدا کیا۔ دوسری جگہ تعالی شانو فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب تعالی شانو فرماتے کہ ہم نے انسان کی جان کو اور اس کے مال کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ مال بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ جان بھی ہماری نہیں اور یہ مال بھی ہمارا نہیں، ہم نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہم نے اللہ کو دے دی اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں نے اپنے بندوں کو میری جنت دے دی۔ اب یہ چیزیں عارضی طور پر ہمارے پاس ہے، یہ دکان، یہ مکان، یہ کوٹھیاں، یہ گاڑیاں، یہ پراپرٹی، انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ میری ہے، حقیقت میں اس کی نہیں ہے۔ اللہ نے عارضی طور پر اس کا مالک تجھے بنایا ہے۔ اس لیے جو بادشاہ گزرا ہے، جس نے دنیا پر حکومت کی، ہر طرح کی نعمتیں، آسائشیں اس کے پاس موجود تھی۔ بادشاہ ہوتا ہے، ویسے بھی اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کے ایک اشارے پر محل کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے، اور اس کے جو خدام ہوتے ہیں وہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ساری زندگی گزار لی، جب آخری وقت آیا تو اس نے اپنے جو ملنے والے تھے، قریبی لوگ تھے، اسے بلا کر وصیت کی، میرے انتقال کے بعد میری یہ وصیت ہے کہ جب مجھے جنازے کے اندر رکھا جائے تو جنازے میں رکھنے کے بعد میرے دونوں ہاتھ جنازے سے باہر نکال دیے جائے۔ یہ عجیب وصیت تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت ایسی وصیت کیوں فرماتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں لوگوں کو ایک درس دینا چاہتا ہوں، سبق دینا چاہتا ہوں کہ یہ بادشاہ تھا، اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود، سارے خزانے اس کے پاس تھے، لیکن یہ دنیا سے اس حالت میں جا رہا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ خالی ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو خالی ہاتھ اور جاتا ہے تو بھی خالی ہاتھ۔ یہ جو کفن کا کپڑا ہمیں ملتا ہے، یہ بھی ہم وہاں سے لے کر نہیں آئے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں یہاں سے یہ کفن کا کپڑا بھی مل رہا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے دوستو۔ لیکن یہاں آنے کے بعد آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہائے یہ میرا مال، یہ میری پراپرٹی، یہ میرا مکان، یہ میری دکان، ساری چیزوں کے اندر آدمی ایسا ملوث ہو جاتا ہے، ایسا مبتلا اور مشغول ہو جاتا ہے
کہ اپنی آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ آدمی مادی دنیا میں اتنا آگے نکل گیا ہے کہ اسے پیچھے دیکھنے کی فرصت ہی نہیں۔ آپ نے جو ڈرائیونگ جانتے ہوں گے تو کامیاب ڈرائیور وہ ہوتا ہے کہ جو آگے بھی دیکھتا ہے اور سائیڈ گلاس سے پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ اس کی نظر جتنی آگے رہتی ہے اس سے زیادہ اس کی نظر مرر سے پیچھے کی طرف ہوتی ہے کہ کوئی اوورٹیک کر کے میری گاڑی کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ نہ کر دے، کہیں پیچھے سے کوئی پولیس والا میری سپیڈ چیک نہ کر رہا ہو۔ یہ ساری چیزوں کے خطرات ہمیں ہوتے ہیں، اور حقیقت میں کامیاب ڈرائیور بھی وہی ہوتا ہے کہ جس کی نظر آگے بھی ہو، سائیڈ گلاس میں بھی ہو، اس طرف کے گلاس میں بھی ہو، جو اوپر لگا ہے اس پر بھی ہو۔ جب اس کی چاروں طرف نظر ہوتی ہے وہ آدمی ہر قسم کے حادثے سے اور ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بس ایمان والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ڈرائیور بنا کر بھیجا ہے کہ اس کی نظر تو بالکل سامنے ہے، منزل مقصود اسے سامنے نظر آتی ہے، صراط مستقیم، لیکن اسے دائیں بھی دیکھنا پڑے گا، بائیں بھی دیکھنا پڑے گا، اسے ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا۔ اب یہ دنیا کی چیزیں اس کے دائیں سے آ رہی ہے، بائیں سے آ رہی ہے، پیچھے سے آ رہی ہے، اوپر سے آ رہی ہے۔ اب اسے آگے چلنا ہے، لیکن آنے والے ان حالات کو جب وہ نظر انداز کرے گا، اس کا وہ مقابلہ کرے گا، اس کے ساتھ ڈیفینس کرے گا، وہ آدمی صحیح وقت پر منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے، ایک ہوتی ہے رب مانی زندگی اور ایک ہوتی ہے منمانی زندگی۔ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، فرمائے کہ تم ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ بتلانے کی چیز نہیں ہے، اس کی تعریف کرنے کی چیز نہیں۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ گناہ کیا ہے، بس اتنا یاد رکھیں کہ گناہ کہتے ہیں ایسی نافرمانی کو کہ جس کے کرنے کے بعد انسان کا دل بے چین ہو جائے، اس کے دل سے اطمینان ختم ہو جائے، اس کام کے کرنے کے بعد دل پریشان ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ ہمارے پاس جب مال آتا ہے، حلال مال آتا ہے، تو اس حلال مال کی برکت سے اللہ تعالیٰ دلوں میں سرور پیدا فرماتے، اور جب مال حرام آ گیا تو اب دل میں بے چینی ہوتی ہے۔ اب اس مال کو کہاں استعمال کروں، کس جگہ لگاؤں، کیسے خرچ کروں؟ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا اسپیڈ سے مال آتا ہے اس سے زیادہ اسپیڈ سے وہ مال نکل جاتا ہے۔ ہمارے ایک تعلق والے تھے، 2-3 سال پہلے ایک جگہ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، ہماری گاڑی جو تھی پارکنگ میں تھی، اور وہ کسی جگہ ملک شیک لینے کے لیے باہر اترے، میں اندر گاڑی میں بیٹھا تھا، تو ایک بھائی جو اسی ریسٹورنٹ میں کچھ کھانے کی چیز لینے کے لیے آئے تھے، وہ اپنی گاڑی کو جب ریورس کرنے لگے تو اتفاق سے ان کی گاڑی ہماری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اب میں اندر بیٹھا تھا، اب وہ گاڑی تھوڑی ہلی، مجھے بھی تھوڑے ہچکولے لگے، میں اکیلا ہی تھا۔ اب جو بھائی گاڑی والے تھے انہوں نے وہاں سے دیکھا کہ اس نے ریورس کے اندر میری گاڑی کے ساتھ ٹکر لگا دی، وہ جلدی سے دوڑتے ہوئے آئے، اور جنہوں نے یہ ٹکر لگائی تھی وہ بھی جلدی سے گاڑی سے نیچے اترے، معافی مانگنے لگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے نا یہاں معافی مانگنے کا مطلب، ویسے تو انڈیا میں کوئی معافی نہیں مانگتا، یہاں مانگنی پڑتی ہے کہ اس لیے کہ دنیا بھر کے کیسز اس کے اوپر لگتے ہیں، چارج لگتے ہیں، کلیم ہوتا ہے، اس لیے وہ بیچارہ ڈرا ہوا تھا، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کوئی ایکشن نہ لے۔ اب وہ جو گاڑی والے صاحب تھے وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری گاڑی پارکنگ میں ہے
اور اس نے ریورس کے اندر ہماری گاڑی کے ساتھ ٹکر لگا دی. اور یہاں کا لو اور قانون یہ بتلاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا ہو تو آپ کو اس کا عوض اور اس کے پیسے ملیں گے، انشورنس کے ذریعے سے ہو یا کیسے بھی. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اپنے کو پیسے ملیں گے، بہت بڑا چانس ہے. تو میں نے پوچھا کہ کیسے پیسے؟ کہ اس نے ہماری گاڑی کے ساتھ ٹکر لگائی. پوچھا کہ پیسے کتنے ملیں گے؟ تو کہا کہ مجھے 2000 پاؤنڈ ملیں گے اور آپ کو بھی ملیں گے. مجھے کس لیے؟ تو آپ گاڑی میں بیٹھے تھے، آپ کی گردن میں تھوڑی سی حرکت ہوئی، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ میں کہ چوٹ کوئی نہیں لگی. تو کہا کہ آپ کو بھی 2000 روپے ملیں گے. صرف آپ کو اتنا لکھنا ہے کہ بھائی میں گاڑی میں بیٹھا تھا، اس نے پیچھے سے ریورس میں ٹکر لگائی جس کی وجہ سے میری گردن کے اندر تھوڑا سا درد محسوس ہوتا ہے. اتنا جھوٹ بولنا پڑے گا. تو میں نے اسے کہا کہ محترم یہ پیسے تو ہمیں مل جائیں گے، 2000 آپ کو ملیں گے، 2000 مجھے ملیں گے. کیلکولیشن کرو اس وقت کے حساب سے تو 4 لاکھ روپے انڈیا کے حساب سے بنتے تھے. تو میں نے انہیں سمجھایا کہ بھائی یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ پیسے اگر ہم نے لے بھی لیے تو یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ پیسے ہمیں زیادہ دن کام نہیں آئیں گے. اس کے بعد اس آدمی کو ہم نے بھیج دیا اور وہ گاڑی والا خود کہنے لگا کہ آپ نے مفتی صاحب بالکل صحیح بات بتلائی کہ 3 مہینے پہلے اسی طرح سے میرے ساتھ کسی گاڑی والے نے ایکسیڈنٹ کیا، میری گاڑی میں کوئی خراش کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، میں نے کلیم کیا اور مجھے 2000 روپے ملے. اور 3 دن کے اندر 2000 روپے 2000 پاؤنڈ کہاں خرچ ہو گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میرے کسی کام میں نہیں آئے، وہ دوسری جگہ کہیں 2000 پاؤنڈ خرچ ہو گئے. بتلانا یہ ہے کہ آدمی جب ایسی حرام آمدنی استعمال کرتا ہے اسے دل کا سرور ختم ہو جاتا ہے. اب یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہمیں ظاہری گناہ بھی چھوڑنے ہیں اور باطنی گناہ بھی چھوڑنے ہیں. ظاہری گناہ جو ظاہر میں نظر آتے ہیں کہ نمازوں کا چھوڑنا یہ گناہ ہے، روزے نہ رکھنا یہ بھی گناہ ہے، کسی کی غیبت کرنا یہ بھی گناہ ہے، کسی آدمی کے ساتھ ہنسی مذاق کر لینا بیجا یہ بھی گناہ ہے. بہت سارے گناہ ہیں ایسے. تو ان سارے گناہوں کو ہمیں چھوڑنا ہے جو ظاہر میں ہوتے ہیں اور باطن میں ہو رہے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے دوستو، معاف فرمائیں کہ ہم 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہیں. ماشاءاللہ ہر آدمی یہاں جنید بغدادی کی طرح چہرے والا نظر آتا ہے، اور اللہ ترقی دے، آپ کے ایمانی ترقی دے. لیکن ساتھ میں بہت بڑی چیز ہمارے لیے گناہوں کا چھوڑنا ہے. گناہوں کا چھوڑنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے. آج آدمی نیکیاں کر لیتا ہے، خوب نمازوں کا پابند ہے، لیکن دوسری طرف گناہ بھی ہو رہے ہیں. ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ گناہ اور نیکی کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک بالٹی کے اندر دودھ اور پیشاب. کیا یہ دونوں چیزیں جمع رہ سکتی ہیں؟ کیا یہ دونوں چیزیں کام آ سکتی ہیں؟ جس بالٹی میں دودھ ہو اگر اس میں تھوڑا سا پیشاب ملا دیا جائے وہ ناپاک ہو جائے، اسے کوئی استعمال نہیں کر سکتا. اسی طرح ہماری زندگی میں اگر گناہ بھی ہیں اور نیکی بھی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ ہماری نیکیوں کو آہستہ آہستہ ختم کر دیں گے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم گناہوں سے بالکل سٹاپ ہو جائے. اس لیے کہ اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی، تو نمازی بھی ہے، گھر میں ٹی وی بھی ہے، تیرے گھر میں جواں تیری بیٹی بھی ہے. تو نمازی بھی ہے، گھر میں ٹی وی بھی ہے، تیرے گھر میں جواں تیری بیٹی بھی ہے. رات دن ناچ گانوں میں رہتا ہے تو،
کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ کیا یہی مسلمانی بچی تھی؟ کام نیکی کا تو بھول سے کرتا نہیں، جس کا بندہ ہے تو اس سے ڈرتا نہیں، آنے والی قیامت سے تو بے خبر، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ بتلائے کہ گناہ کہتے ہیں ایسی نافرمانی کو کہ جس کے بعد انسان کا دل مطمئن نہ رہے، بے چین ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ آدمی کتنی بھی کامیابی سے کوئی گناہ کر لے، کتنا بھی چھپ کر وہ گناہ کر لے، لیکن اس کا دل مطمئن ہوگا کہ مجھے کوئی دیکھ لے گا، مجھے کوئی پکڑ لے گا، مجھ پر کسی کی واچ ہے، اگر میرے اس عمل کا کسی کو پتہ چل گیا تو لوگ مجھے بدنام کر دیں گے، میری عزت نیلام ہو جائے گی، تو سمجھ لیجئے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ آدمی عبادت ظاہر میں کرتا ہے اور گناہ چھپ چھپ کر کرتا ہے، لیکن آج الٹا ہو گیا ہے دور کہ آج تو گناہ بھی کھلم کھلا علل اعلان ہو رہا ہے۔ گناہ سے بچنے کی صرف دو جگہ ہیں، ایک تو آدمی اللہ کے اس گھر میں محفوظ ہے گناہوں سے، اور ایک اپنے گھر میں۔ لیکن یہ موبائل کا زمانہ ایسا آ گیا دوستو، یہ امت کے لیے اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آدمی پہلے گھر میں محفوظ رہتا تھا، اب گھر میں بھی وہ گناہوں سے محفوظ نہیں، باہر سے زیادہ گھر میں گناہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے جوان پوری رات موبائل پر چیٹنگ کرتے، اور حقیقت میں یہ چیٹنگ نہیں ہے، میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ اپنے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے۔ اگر کسی آدمی کے سینے کو اور اس کے دل کو صاف دیکھنا ہو کہ یہ کتنا صاف دل انسان ہے، تو ذرا اس کے موبائل کو چیک کر لو۔ اگر وہ موبائل فوراً آپ کے کہنے پر آپ کے سامنے ڈال دے، سمجھ لیجئے کہ یہ بڑے صاف دل والا انسان ہے۔ اور اگر اس میں طرح طرح کے لاک لگے ہو، فنگر لاک اور فلاں لاک، پاسورڈ لاک، سمجھ لیجئے کہ دل میں گڑبڑ ہے۔ ہمارے یہاں ایک جوان تھا، اس کی بیوی روزانہ وہ جب رات کو سوتا تھا تو فنگر لاک تھا، موبائل پر اس کی انگلی ٹچ کر کے لاک کھول دیتی تھی، اسے چیک کر لیتی تھی۔ اور یہ بھی بڑا عجیب تھا، اسے معلوم تھا کہ روزانہ بیوی چیک کرتی ہے، اس لیے اس نے یہ کیا کہ جو فنگر لاک تھا اسے بدل کر پاؤں کے انگوٹھے کا لاک لگا دیا کہ اب یہ فنگر لگاتی رہے، لاک کھلے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے سب کو راضی کر لیا دوستو، لیکن اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ سارا جہاں ناراض ہو پروانہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کے تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ زندہ ہے مغرب تیری گفتار سے، اور امت مرتی ہے کس آزار سے۔ ایک دور تھا کہ ایمان والے کو دیکھ کر لوگ دنیا میں جینے کا طریقہ سیکھتے تھے، اور آج دور یہ آ گیا ہے کہ ایک ایمان والا، ایک مسلمان، یہ مغربی تہذیب کا دیوانہ بنا ہوا ہے،
یہ جو اسٹار قسم کے لوگ ہیں، دنیا اسے اسٹار کہتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اسٹار نہیں ہے، یہ بالکل 0/0 ہے۔ یہ دنیا میں چاہے کیسی بھی زندگی گزار لے، لیکن وہاں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ رمضان بالکل قریب میں ہے، یہ ہمیں دستک دے رہا ہے دوستو کہ ہم اپنے ظاہری گناہوں کو چھوڑ دے، اپنے رب سے معافی مانگ لے، تاکہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ، برکت والا مہینہ اللہ تعالیٰ جب ہماری زندگی میں لا رہے ہیں تو اس کے انوارات، اس کے برکات، اس کے فیوز سے ہم سب مستفیض ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔